مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت کو ہر کوئی کیش کروانا چاہتا ہے، ہر کوئی ان کا نام لے کر اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ہر زبان مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بول رہی ہے، ہر انگلی مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف اٹھ رہی ہے، ہر ہاتھ مولانا طارق جمیل صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی عزت کو مجروح کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ آج وہ زبانیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کی تعریف کرتے تھکتی نہیں تھی، آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا گناہ کر دیا، حالانکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ مانسہرہ کے اندر ان کو بیان کرنے سے روکا گیا ہے۔ کیا وہ اپنی ذات کے لیے بیان کرنے جا رہے تھے؟ کیا اپنی بات کرنے جا رہے تھے؟ وہ تو جہاں بھی جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور کئی ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی بات سن کر، ان کے بیان کو سن کر آج اپنی اس زندگی کو چھوڑ کے اللہ کے دین کی طرف چل پڑے ہیں کہ جو زندگی انہوں نے گناہوں کی دلدل میں گزاری، اور گناہوں کی دلدل میں ایسے پھنس چکے تھے کہ ان کو نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ان کا ذریعہ بنایا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے اسلام لے کر آئے، دین کی طرف آئے۔ آج وہی مولانا طارق جمیل صاحب جو 6 بر اعظموں کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، جہاں انہوں نے لوگوں اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے دین کی خاطر گئے، آج لوگ ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں تو تبلیغ کی وجہ سے۔ لیکن یہی مولانا طارق جمیل صاحب جب بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے، ان کو بات کرنے نہیں دی جاتی۔ اور اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ہر زبان اپنا زہر اگل رہی ہے، اور جو منافقین ہیں، جو مولانا طارق جمیل صاحب کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو تبلیغی جماعت کے دشمن ہیں، آج وہ کھل کے بات کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، تبلیغ والوں کی ہو سکتی ہے، مولانا صاحب کی ہو سکتی ہے، رائے ونڈ والوں کی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو لے کر آج اتنی تنقید ہو رہی ہے، کتنی تنقید ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ اگر ان کے اختلافات ہیں تو آپس کے اختلافات ہیں، وہ کسی کی ذات کے اختلاف تو نہیں ہیں، کسی فرقے کے اختلافات تو نہیں ہیں جو آج ہر زبان ان کے خلاف بول رہی ہے۔ کیا کسی فرقے کے اندر آپس میں علماء کے اختلاف نہیں ہوتے ہیں؟ تبلیغ والے بھی انسان ہیں، اور یہ تو عام لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، عام لوگ جو دین سیکھ کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر پیسوں کے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اور یہی دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں۔ خدا کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ استعمال مت کیجئے کہ مولانا طارق جمیل جب سنے تو وہ خون کے آنسو روئے۔ آج وہ تڑپ رہے ہیں، وہ پہلے ہی دکھی ہیں، لیکن اوپر سے ہم نے ان کو اتنا زیادہ اپنے الفاظ اور تنقید کی زد میں لا کر اتنا ان کو ہم نے درد اور دکھ دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی زخموں پر مرہم رکھتے، آج ہم ان کا دفاع کرتے، ہم ان کے خلاف خود ہی بولنا شروع ہو گئے۔ خدا ہماری قوم کو ہدایت دے، جو اپنوں کو بھی نہیں بخشتی، بیگانوں کو بھی نہیں بخشتی۔ بس ہم نے الزام لگانا ہے، ہم نے بات کرنی، خود نہیں دیکھنا کہ میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں کہ نہیں، اور ہم بات ان پر کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے اوپر لگا دی۔ یہی ہماری قوم کا المیہ ہے کہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اور دوسروں پر الزام تراشی کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ خدا ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت کو ہر کوئی کیش کروانا چاہتا ہے، ہر کوئی ان کا نام لے کر اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ہر زبان مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بول رہی ہے، ہر انگلی مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف اٹھ رہی ہے، ہر ہاتھ مولانا طارق جمیل صاحب کو
نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی عزت کو مجروح کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ آج وہ زبانیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کی تعریف کرتے تھکتی نہیں تھی، آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا گناہ کر دیا، حالانکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ مانسہرہ کے اندر ان کو بیان کرنے سے روکا گیا ہے۔ کیا وہ اپنی ذات کے لیے بیان کرنے جا رہے تھے؟ کیا اپنی بات کرنے جا رہے تھے؟ وہ تو جہاں بھی جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور کئی ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی بات سن کر، ان کے بیان کو سن کر آج اپنی اس زندگی کو چھوڑ کے اللہ کے دین کی طرف چل پڑے ہیں کہ جو زندگی انہوں نے گناہوں کی دلدل میں گزاری، اور گناہوں کی دلدل میں ایسے پھنس چکے تھے کہ ان کو نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ان کا ذریعہ بنایا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے اسلام لے کر آئے، دین کی طرف آئے۔ آج وہی مولانا طارق جمیل صاحب جو 6 بر اعظموں کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، جہاں انہوں نے لوگوں اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے دین کی خاطر گئے، آج لوگ ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں تو تبلیغ کی وجہ سے۔ اور اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ہر زبان اپنا زہر اگل رہی ہے، اور جو منافقین ہیں، جو مولانا طارق جمیل صاحب کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو تبلیغی جماعت کے دشمن ہیں، آج وہ کھل کے بات کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، تبلیغ والوں کی ہو سکتی ہے، مولانا صاحب کی ہو سکتی ہے، رائے ونڈ والوں کی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو لے کر آج اتنی تنقید ہو رہی ہے، کتنی تنقید ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ اگر ان کے اختلافات ہیں تو آپس کے اختلافات ہیں، وہ کسی کی ذات کے اختلاف تو نہیں ہیں، کسی فرقے کے اختلافات تو نہیں ہیں جو آج ہر زبان ان کے خلاف بول رہی ہے۔ کیا کسی فرقے کے اندر آپس میں علماء کے اختلاف نہیں ہوتے ہیں؟ تبلیغ والے بھی انسان ہیں، اور یہ تو عام لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، عام لوگ جو دین سیکھ کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر پیسوں کے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اور یہی دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں۔ خدا کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ استعمال مت کیجئے کہ مولانا طارق جمیل جب سنے تو وہ خون کے آنسو روئے۔ آج وہ تڑپ رہے ہیں، وہ پہلے ہی دکھی ہے، لیکن اوپر سے ہم نے ان کو اتنا زیادہ، اور اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ہر زبان اپنا زہر اگل رہی ہے، اور جو منافقین ہیں، جو مولانا طارق جمیل صاحب کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو تبلیغی جماعت کے دشمن ہیں، آج وہ کھل کے بات کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، تبلیغ والوں کی ہو سکتی ہے، مولانا صاحب کی ہو سکتی ہے، رائے ونڈ والوں کی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو لے کر آج اتنی تنقید ہو رہی ہے، کتنی تنقید ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ اگر ان کے اختلافات ہیں تو آپس کے اختلافات ہیں، وہ کسی کی ذات کے اختلاف تو نہیں ہیں، کسی فرقے کے اختلافات تو نہیں ہیں جو آج ہر زبان ان کے خلاف بول رہی ہے۔ کیا کسی فرقے کے اندر آپس میں علماء کے اختلاف نہیں ہوتے ہیں؟ تبلیغ والے بھی انسان ہیں، اور یہ تو عام لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، عام لوگ جو دین سیکھ کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر پیسوں کے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اور یہی دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں۔ خدا کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ استعمال مت کیجئے کہ مولانا طارق جمیل جب سنے تو وہ خون کے آنسو روئے۔ آج وہ تڑپ رہے ہیں، وہ پہلے ہی دکھی ہے، لیکن اوپر سے ہم نے ان کو اتنا زیادہ، اور اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ہر زبان اپنا زہر اگل رہی ہے،
اور جو منافقین ہیں، جو مولانا طارق جمیل صاحب کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو تبلیغی جماعت کے دشمن ہیں، آج وہ کھل کے بات کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، تبلیغ والوں کی ہو سکتی ہے، مولانا صاحب کی ہو سکتی ہے، رائے ونڈ والوں کی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو لے کر آج اتنی تنقید ہو رہی ہے، کتنی تنقید ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ اگر ان کے اختلافات ہیں تو آپس کے اختلافات ہیں، وہ کسی کی ذات کے اختلاف تو نہیں ہیں، کسی فرقے کے اختلافات تو نہیں ہیں جو آج ہر زبان ان کے خلاف بول رہی ہے۔ کیا کسی فرقے کے اندر آپس میں علماء کے اختلاف نہیں ہوتے ہیں؟ تبلیغ والے بھی انسان ہیں، اور یہ تو عام لوگ ہیں، عام لوگ جو دین سیکھ کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر پیسوں کے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اور یہی دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں۔ خدا کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ استعمال مت کیجئے کہ مولانا طارق جمیل جب سنیں تو وہ خون کے آنسو روئے۔ آج وہ تڑپ رہے ہیں، وہ پہلے ہی دکھی ہیں، لیکن اوپر سے ہم نے ان کو اتنا زیادہ، اور اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ہر زبان اپنا زہر اگل رہی ہے، اور جو منافقین ہیں، جو مولانا طارق جمیل صاحب کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو تبلیغی جماعت کے دشمن ہیں، آج وہ کھل کے بات کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، تبلیغ والوں کی ہو سکتی ہے، مولانا صاحب کی ہو سکتی ہے، رائے ونڈ والوں کی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو لے کر آج اتنی تنقید ہو رہی ہے، کتنی تنقید ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ اگر ان کے اختلافات ہیں تو آپس کے اختلافات ہیں، وہ کسی کی ذات کے اختلاف تو نہیں ہیں، کسی فرقے کے اختلافات تو نہیں ہیں جو آج ہر زبان ان کے خلاف بول رہی ہے۔ کیا کسی فرقے کے اندر آپس میں علماء کے اختلاف نہیں ہوتے ہیں؟ تبلیغ والے بھی انسان ہیں، اور یہ تو عام لوگ